اللہ مولانا، میرا آپ سے دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، جو فہم ہے اس کا بھی خیال رکھے، لیکن عام طور پہ اس میں بہت زیادہ کوشش نہیں ہوتی. تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، تو دعا میں بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن آیات پڑھ کے لوگ بس کر دیتے ہیں. کیا دعا اپنی زبان میں مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں، کیا مانگنی ہی اپنی زبان میں چاہیے؟ دوسری یہ چیز کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کے بارے میں کیا ہے کہ مسواک تو اویلیبل نہیں ہوتی. جی، دانتوں کی صفائی روزے میں جس طرح آپ جی چاہیں کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ سے بھی کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسواک سے کریں، وہ بھی آپ کی مرضی. ٹوتھ پیسٹ یا مسواک سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. صرف یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی چیز اندر نہ جائے. باقی جو ذائقے کی بات ہے، ذائقہ کوئی چیز نہیں، کڑوی مسواک ہوگی یا میٹھی کا ذائقہ تو اس کا بھی ہوگا، پانی کا بھی محسوس کرتے ہیں. بلکہ عورتوں تک کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ نمک مرچ چکھ لیں تو چکھ کر تھوک دیں. ہانڈی کے بارے میں وہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ صحیح پک رہی، یعنی کوئی بات نہیں. دوسرا سوال جو ہے نا دعا کا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں دعا کرتے رہیں تو رٹی رٹائی عبارت تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے کوئی لذت نہیں ہوگی، کوئی سوز و گداز نہیں پیدا ہوگا. جب ہم جو مانگے اس کا سمجھتے نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیسے چیخے چلائیں گے، روئیں گے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ زبان اپنی میں دعا ہونی چاہیے، نظم و نثر میں کریں. بلکہ میں نے تو سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دین میں نماز میں بھی دعا پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ عربی میں پڑھی جائے. اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد ہیں کچھ پڑھیں، ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت جو ہے نا اس کو عربی میں پڑھنا لازم ہے. کیونکہ اگر اس کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا. بے شک ترجمہ کتنا اچھا ہو، بلسان عربی میں قرآن عربی میں اترا. اس کے علاوہ آپ بالکل مطمئن ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کون بڑا فقیہ آدم ہوگا، وہ کہتے ہیں باقی ساری نماز جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ پڑھیں تو دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور اہل حدیث علماء میں سے ابن حزم ہوئے اسپین میں، ظاہری کہلاتے ہیں علم اللہ، وہ کہتے ہیں کہیں دین میں نہیں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے، وہ نماز میں بھی دعائیں کر سکتا ہے. اور دو موقع تو مس نہیں کرنے چاہیے. ایسے موقع ہیں نماز میں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں انشاءاللہ نماز بھی جاندار ہو جائے گی، آپ کو لطف آئے گا. ایک سجدہ، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. ظاہر بات ہے یہ بھی تعظیم ہے، جھکنا بھی، مگر سر درد اس نے زمین پر رکھ دیا، اس سے آگے تو کوئی تعظیم، انتہا درجے کی تعظیم ہے. فَلْيَجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، حضور نے فرمایا اب وہ پورا زور لگا دے دعا کرنے. فَكَامِلٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، گارنٹی دی اللہ نے کہ وہ دعا میں ضرور قبول. یہ تو کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگنے والی بات ہے. ایک سجدہ اور ایک آخری تشہد جو ہے کہ آپ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، وہاں پھر حضور نے فرمایا فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا عَجَبَ، اب اس کو جتنی دعائیں اچھی لگتی ہیں وہ کرے. ہم نے بچپن میں چھوٹی سی نماز جو ہے اس میں یاد کر یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہمارے ذہن میں ہے کہ یہی نماز کی دعا ہے، اس لیے یہ جلدی پڑھ کر ختم کر دیتے. حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں. پڑھنا حرام نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی مگر نماز میں نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے اور بے شمار دعائیں کی ہیں. تو آپ بے فکر ہو کر جتنی جی چاہیں، ایک آدھا گھنٹہ لگے رہیں، گھنٹہ لگے رہنا. سلام اس وقت کیا، جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حاکم سے ملنے جائے اس وقت تو بات نہ عرض کرے، جب السلام علیکم کہہ کر رخصت ہو جائے پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے، راوے لیتا رہے. نماز کے بعد دعا حیران، اور رسول کریم نے کبھی نہیں یہ ہاتھ اٹھا کر کی. ایک حدیث بھی نہیں ذخیرہ حدیث میں کسی گروہ کی آپ کھنگال لیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا، ضرورت ہی نہیں تھی. نماز میں اتنی دعائیں کی تھی. میں نے صرف 2 موقع بیان کے لیے، ورنہ 7 ہیں. 7 موقعوں پر نماز کے اندر حضور نے دعا کی ہے. دعا کے لیے کہ نماز مقرر ہوئی کہ آئیں اپنے رب سے کر لیں باتیں جو کرنا چاہتے ہیں. تو عربی میں آپ کو یاد ہو پڑھیں، ورنہ میں گارنٹی دیتا ہوں جو آپ کی زبان ہے پنجابی، اردو، فارسی، انگریزی، کریں اسے دل لگا کر کریں. نماز میں جان پڑ جائے گی، آپ مانیں گے کہ اب نماز کا مزہ آنا شروع کر. یہ رٹی رٹائی عبارت سے کیا ملتا، رسم پوری ہو جاتی، واقعی کچھ بھی نہیں ملتا. دعا اپنی زبان میں کریں میرے بھائی، بالکل ٹھیک. جی، یہ ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو کہا تھا پڑھا، کل میں نے بھی پڑھا، اخبار والے ساتھ ہی پھینک گئے تھے، جس میں ہے کہ یہ نفل پڑھو 27ویں رات کا اول تو لکھا کہ یہی مشہور ہے. پہلے تو یہ بات غلط ہے. ان کو کس نے بتایا کہ وہ 27ویں رات ہے؟ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا علم ہوتا تو
ڈوب کر مر جاتے. امام صاحب تو کہتے ہیں یہ بھی گارنٹی نہیں کہ رمضان میں امام ابو حنیفہ کا پتہ کر دے, وہ تو کہتے ہیں پورے سال میں گھومتی ہیں. اور نیک لوگوں نے بیان کیا, اولیاء اللہ نے, میں نے ان کی کتابیں پڑھی, کسی نے ربیع الاول میں دیکھا, کسی نے شعبان میں دیکھا, زیادہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آتی ہے مگر دوسرے مہینوں میں ہم نے دیکھا. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے سال میں گردش کرتی ہے. اس سال جس سال قرآن نازل ہوا اس سال اس بائی چانس رمضان میں تھی, یہ نہیں آیا قرآن میں کہ وہیں رہتی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو زیادہ بہتر سمجھ دیکھی, میں یقم الحول اس سے لیلۃ القدر, جو سارا سال تہجد پڑھتا ہے لیلۃ القدر مل جاتی, اس میں یہ وہ رات. امام ابو حنیفہ کو بھائی یہ آپ صرف یہ پرچوں پر لکھ دیتے ہیں اور کوئی نفل نہیں اس رات میں, جتنے لکھے نا وہاں کہ یہ پڑھو اس میں یہ بالکل جعلی, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاوٹ ہوگی, بالکل ملاوٹ. اور اس پر ایک پوری کتاب ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے عالم ہوئے, نوجوانی میں فوت ہو گیا 40 سال کی, مگر جو کام اس نے کیا نا حیرت. ہر علم پر ایسی اونچی کتابیں لکھی ہیں نا کہ آدمی کہتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ, تو ان کی ایک کتاب ہے الآثار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ, اسی پر لکھی ہے کہ یہ دنوں کی ہے نا, جو آپ دیکھیں گے غنیۃ الطالبین ہے, امام غزالی کی احیاء لکھے, سوموار کے یہ نفل ہیں, رات کے دن کے یہ ہیں, منگل کے یہ ہیں, ہفتہ بھر کے, پھر مہینوں کے لکھے ہیں لیلۃ, انہوں نے سب پر لکھی ہے 150-200 صفحے کی, کہ ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. نہ رسول اللہ نے کیا, انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر کہے یار اتنے بڑے بڑے عالم اور بزرگ جو تھے بے خبر تھے, نہیں, انہوں نے کہا لکل فن رجال, ہر فن کے ماہر الگ ہوتے ہیں. کیمسٹری کا عالم الگ ہے, فزکس کا الگ ہے, اسی طرح حدیث کے عالم الگ ہیں. فقہ کے عالموں کی بھی یہ حالت ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ایسی حدیثوں کا حوالہ دے دیتے ہیں جو تلاش کرنے سے علماء کو ملی نہیں. ذخیرہ حدیث میں نام و نشانی ان کا میدان نہیں ہے, یہ محدثین کا میدان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو پرکھا ہے, ایک ایک کی جانچ پڑتال کی ہے. اس لیے یہ نوافل وغیرہ جو نا کئی بہنیں بھی شروع کریں گی اور پڑھیں, بالکل جعلی, کوئی نئی بات نہیں, وہی تہجد ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا فضل بیان فرمایا, اس کے بعد بھی اگر کوئی لیلۃ القدر کے لیے نہ تڑپے تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوتاہی نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا, جا کر سو رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ لکھ دو آدھی رات پھر یہ جاگتا رہا, اور اگر اس نے فجر بھی پڑھ لی ساری رات جاگنے کے ساتھ. اور اسی لیے حضرت سعید بن مسیب فرماتے تھے جو عشاء جماعت سے پڑھ لے اور فجر پڑھ لے اس کو لیلۃ القدر مل گئی. یہ منیمم ہے, اتنا تو کر لیں آپ, مل جائے گی انشاءاللہ. اور جو اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں وہ تہجد کا خیال کریں, اور اس سے کوئی آگے جانا چاہتا ہے تو صرف یہ نہیں کہیں آیا کہ ساری رات جاگو, نہیں, سو سکتے ہیں آپ, مگر کوشش کریں اور اس نیت سے پڑھیں نوافل کہ اللہ ہم رات تو جانتے نہیں مگر تیرا فضل عمیم ہے, تیری رحمت وسیع ہے, ہماری جھولیاں بھر دے. وہ کوئی بھی رات ہوگی انشاءاللہ آپ کو اجر مل جائے گا. اور کوئی بات ہے تو آپ دریافت کریں. عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے تھے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد حاصل تھی, دوسرا یہ کہ آج کل ہمارے انسان کی نیچر ہے کہ اگر کوئی وہ ظلم کرتا ہے, اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں, آیا اس کو روکنا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ اگر معاف نہیں کرتے تو یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ اور زیادہ حدیں کراس کرے گا اور بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. بہت اچھا سوال اٹھانے. آپ یہ جان لیں کہ دین جو ہے نا یہ حکمت پر مبنی ہے, بالکل وزڈم اور لاجک پر, اس میں کوئی غلط سلط بات نہیں ہے. قرآن بھی القرآن الحکیم ہے, اللہ بھی حکیم ہے, اس لیے وہ بے دانشی کا حکم نہیں دے سکتا. دین کیا, حکمت کیا, توازن قائم, بیلنس. یہ ٹھیک بات میرے بھائی نے بتائی. اگر عفو بھی آدمی کرتا جائے نا, معاف کرتا جائے, غلط نتیجہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم دریر ہو جائیں, بعض ہی نہ آئے جو وہ کہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں معاف کر ہی دیتے ہیں, اس سے کام جائے گا بگڑ. اور اگر انتقام ہی لیتے چلے جائیں اس سے بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ان دونوں کو بیلنس رکھنا جو ہے نا, کہاں معاف کرنا بہتر ہے, کہاں سزا دینا مناسب ہے. جہاں معاف کرنے کا ذکر قرآن مجید نے کہا نا, قرآن بہت معجز کتاب ہے, اس کا کوئی شوشہ زائد نہیں. فمن عفا و اصلح, اگر کسی نے معاف کیا اور معاف کرنے سے اس کو ٹھیک کر لیا, وہ آدمی درست ہو گیا, پھر تو اجر ہے. اور اگر اس نے بے موقع کیا تو عفو بے جا سردیے خون حیات. اقبال کہتا ہے بے موقع معاف کرنے سے بھی رگوں میں خون سرد ہو جاتا, آدمی بے غیرت ہو جاتا. جہاں غصے کا موقع وہاں غصہ بھی کر رہا ہے, دین اس کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ اگر سزا دینا ہی مناسب ہو تو سزا ہی دینی چاہیے. اور ایسے مرحلے بھی آئیں کہ حضور نے معاف نہیں کیا. یہی فتح مکہ دیکھیں نا, رول آف لا,
مکہ فتح ہوا، پہلا کیس جو حضور کی خدمت میں پیش ہوا وہ فاطمہ کا، فاطمہ مخزومیہ، ابو جہل کا خاندان، خالد بن ولید کا خاندان، یہ بنو مخزوم تھے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی دادی عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، مگر عبداللہ، ابو طالب اور زبیر، یہ ان تینوں کی والدہ فاطمہ ہی تھا اس کا نام، وہ ان کی بیٹی تھی، بنو مخزوم تھی، اور مکے کے سردار تھے، سب سے بڑا نمبرداروں کا خاندان یہی تھا۔ اب ان کی بیٹی پر چوری کا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے کہا ہاتھ کاٹو۔ وہ سارے جو تھے پریشان ہوئے کہ ہماری بچی کا ہاتھ کٹ گیا تو ہم تو جیتے ہی مر گئے، ساری زندگی یہ دھبا لگ جائے گا۔ کہا کسی سے سفارش کرانی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا سفارش کون کرے، رسول کریم علیہ السلام سے کہنے کی ضرورت کون کرے؟ تو اس موقع پر بھی دیکھیں، نہ علی کو ڈھونڈا، نہ حسن حسین کو ڈھونڈا، غلام دادے کو ڈھونڈا جو مسجد بیت اللہ میں گیا تھا، اسامہ بن زید، اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا پرانے دستور کے مطابق۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ران پر آپ حسن کو بٹھاتے تھے، ایک پر اسامہ کو، بالکل اپنے نواسے کی طرح اس کو جانتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کیا۔ اسامہ سے نوجوان، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ جو تاوان چاہتے ہیں نا لگا دیں، ہم رقم ادا کریں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ اتنے غصے میں آئے کہ کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھے گا۔ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئیں نا، ان کی بربادی کا سبب یہی تھا کہ کسی کمزور اور غریب آدمی نے جرم کیا تو قانون حرکت میں آ گیا، قاضی بھی بیٹھ گئے اور جج نے فیصلہ سنایا، اور اگر کوئی بڑا آدمی آیا گرفتار، اس کے لیے قانون بدل گیا، رعایت نکال دی۔ اس سے تو وہ برباد ہوئی کہ عدل نہیں رہا، قانون کی حکمرانی نہیں رہی، قانون موم کی ناک بن گیا۔ اور اس وقت ایک ایسا جملہ فرمایا، یہ معاف کرنے کا موقع نہیں تھا، حد اللہ کا معاملہ تھا، یہ آپ کا کوئی ذاتی کیس تو نہیں تھا، اللہ کا قانون جو تھا اس کا کیس تھا، قرآن نے کہا تھا ہاتھ کاٹو۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس وقت ایسی بات کی جو نظام عدل میں، انصاف کی دنیا میں بے نظیر جملہ۔ آپ نے فرمایا اگر آج فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو میں اس فاطمہ کے لیے پھر میری بیٹی نے جو جنت کی عورتوں کی سردار وہ بھی چور ہوتی، ہاتھ اس کا بھی کر دیتا۔ تو ٹھیک ہے بات میرے بھائی، دین ہے حکمت مند، جو حکم بھی آپ دیکھیں گے نا، غصے کے وقت غصے کا بھی حکم دیتا، معاف کرنا اگر مناسب سمجھا جائے اس کا بھی حکم دیتا۔ ایسی بات کبھی نہیں دین میں آپ پائیں گے جس میں جھول پائی جائے کہ ایک ہی طرف لوگ گیا، توازن ہے، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، درمیان۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کام کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اور اس کام کے ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو مایوسی کی حالت میں، یا انسان مایوس تو ہوتا ہی ہے، تو شکوہ نکل جاتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ میرا سوال پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے کوئی شرک کا پہلو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا تو پہلو نہیں نکلتا، اور کیا شکوہ کرنا ٹھیک ہے؟ دعا کے بارے میں سب دوست یہ جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر حیران ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ضمانت دی اللہ نے، مگر بہت سے یہ دعائیں ہم کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو یہ بات کہاں جاتی ہے پھر اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس کا حل جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، اور ایک مرد مومن اس پر اگر یقین کر لے تو بالکل ڈپریشن ختم ہو جائے گی، نہ شکایت پیدا ہوگی، نہ غمگینی، نہ مایوسی قریب ہی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو نا تو یہ تو سمجھو ہی نہ کہ دعا قبول نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بدر نہیں، دعا قبول ہوگی، مگر وہ کس شکل میں ہوئی؟ اگر ہم ڈکٹیشن دیں اللہ کو کہ یہ ہم نے کہا یہی کر، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو حکم جاری کرنے والی بات ہے، ہم نے مانگا ہے، اب اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ فرمایا تینوں میں سے ایک کارروائی ہوگی، بالکل وہ دعا قبول ہوگی، ضائع نہیں گئی، یا وہی شے آپ کو ملے گی خواہ دیر سے ملے، آپ جلد باز نہ ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دعائیں تو اسی لیے رہ جاتی ہیں کہ جب قبولیت کا وقت آتا آدمی اکتا کر مانگنا چھوڑ دیتا، اللہ کہتا یستاج ہے تو جلد باز بن گیا، جا جلدی سے اگر کوئی کرتا اس سے کام کرا، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یا فرمایا کہ اگر وہ چیز مناسب نہیں، ہم تو مانگتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچہ ماں سے مانگتا سانپ، وہ نہیں دیتی، مچھلی دے گی سانپ نہیں دے گی، ہم نادان ہیں، نہیں جانتے کہ آئندہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی، اور آج ہی مانگتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بعد میں نے دیکھ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہمارے گھر میں بٹا پیدا ہو جائے، اتنا ستاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ آپ حکم نہ لگائیں،
اللہ اگر وہ چیز مناسب نہیں نا تو یقین رکھیں اس کے عوض میں یا کوئی بہتر چیز اور دے گا جو آپ نے نہیں مانگی، یا ایسی مصیبت اور تکلیف جو آپ کے مقدر میں تھی اس دعا کی برکت سے وہ ٹال دی، آپ سمجھتے رہے نہیں قبول ہوگی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر نہیں مناسب ماننا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اس کو پینڈنگ رکھ دے، فائل اپنے پاس رکھتا، اور قیامت کا دن ہوگا نا تو کہا جائے گا کہ لوگوں یہ تمہاری درخواستیں دنیا میں قبول کرنا نہیں مناسب آج کے لیے میں نے رکھی ہیں، یہ جنت ہے، اس کی جو نعمت اس دعا کے عوض میں چاہتے ہو نا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کی یہاں قبول ہوئی نا اس دنیا میں وہ سارے حسرت کریں گے کاش ہماری قبول نہ ہوتی، وہ تو فانی دنیا سے یار رہ گئی چیزیں، مزہ تو آج تھا۔ اس لیے میرے بھائی آپ بالکل نہ پریشان ہوں، یہ بدظنی اور بدگمانی اپنے ذہن میں پیدا نہیں، شیطان کا وار ہے، وہ قابو کرنا چاہے مایوس ہو جائیں شکوے کریں، نہیں، اللہ کسی حال میں غلط نہیں کرتا۔ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں نا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جائے، چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھیالوجی کی ساری کتابیں پڑھیں، علم الہیات جو ہے نا پوری قوموں کا اللہ کے پڑھ دیں، ان 2 جملوں سے آگے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، عیب کی بات اللہ میں نہیں ہوگی، جس چیز سے کوئی نقص نکلے نا یہ تو ظالم ہوا، بے رحم ہوا، اس نے وہ نہیں ہو، وہ آپ کی فہم کی غلطی ہے، اللہ میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو نام ہی اس شخصیت کا سبحان اللہ جس میں عیب اور خامی کی بات نہیں ہوگی، خامی جس میں نکلا ہے نا وہ اللہ نہیں، وہ آپ کا اپنا کوئی ذہنی مفروضہ وَبِحَمْدِهِ اور ہر خوبی اس میں موجود ہے، عیب کوئی نہیں ہوگا، خوبیاں ساری ہوں گی، یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن۔ جب یہ مان لے پھر اعتراض کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی اپنی عقل کا ماتم کرے گا کہ میں کوتا فہمی سے اگر نہیں سمجھ سکتا تو یہ میری نادانی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس قصے کی بھی حقیقی روح یہ ہے کہ تم کیا سمجھے کہ میری سلطنت کے معاملے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، 3 ہی واقعے اس کے سامنے ایسے ہوئے کہ وہ چیخ اٹھے کہ بچہ مار دیا، دیواریں مرا دی، یہ کشتی توڑ دی، کچھ پلے نہیں ان کے پڑا۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں راز یہ ہے، پھر وہ بھی مان گئے۔ تو سطح پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا وہ اصل میں نہیں ہوتا، طے میں موتی ہیں، ہم صرف سمندر کا تلاطم دیکھتے ہیں، لہریں، نیچے جو موتی پرورش پا رہا ہے نا کارخانہ کوئی، ہم ان سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ مومن کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ پر یقین کرے اور کہے میں نہیں سمجھ سکتا تو میری بہتری ہے، اللہ جو کچھ کرتا ٹھیک ہے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں اچھائی ہے، غلطی یہ ایمان ہے جس سے پھر آدمی نا سدا بہار گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، وہ نہیں غمگین ہوتا، وہ نفس مطمئنہ کہ غم کی حالت میں بھی حضور مطمئن، فتح کے موقع پر بھی مطمئن۔ تو اللہ نصیب کرے، ہونا یہ چاہیے، اللہ کو جو مانتا اس کے اندر پھر شکایت نہیں پیدا ہوتی۔ شکایت بندوں سے کرنا جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب منع ہے کہ آدمی لوگوں سے کہتا پھر اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اپنے وہاں شکایت کے معنی میں نہیں، گلا نہیں، فریاد کر کہ میں اپنی پریشانی اور غموں کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے تو اپنا دکھ رکھنا چاہیے، ہمیں چلانا چاہیے، بعد میں جو بھی فیصلہ ہو اس پر راضی ہوں، اللہ سے بھی معاملہ نہیں عرض کرنا تو پھر تو یہ بے دینی ہوگی نا۔ یہ تو کہا گیا کہ جو دعا سے سر پھیرتے ہیں وہ مستکبر اور متکبر، میں انہیں جہنم میں گھسیڑ دوں۔ دعائیں تو کرنی تھیں، یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کی، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتا رہتا ہوں کہ اللہ میں پریشانیوں میں مبتلا، یہ کرنی چاہیے، یہی تو بندگی ہے کہ آدمی اپنے عزیز کا اعتراف کرتا رہے، بے بس ہے، مگر پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کرے نا راضی اسی پر ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض نہ ہو۔ جی قضائے عمری بھی ایک نماز ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس دن لوگ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 17 رکعتیں فرضوں کی بنتی ہیں، 5 نمازوں کی اور 3 وتر پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ پوری عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ اس سے بس وہ ان کی تلافی ہو جاتی ہے، قضائے عمری کہتے ہیں، اس کے ثواب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو بالکل اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں آپ حضرات نے بھی توجہ فرمائی، یہ جعلی چیزوں کے بارے میں نا ضرور سمجھنا چاہیے۔
وہی مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ مثال بھی اسی کی دی ہے انہوں نے کہ ہدایہ کی اتنی اونچی شرح ہے نہایا. انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس طرح پڑھو. کہتے ہیں دیکھیں صاحب نہایا سے کوئی پوچھے کہ دنیا جہان کا ذخیرہ حدیث کا کنگالو کہیں ہے یہ کتاب؟ کہاں سے نکالیے؟ نام و نشان تک نہیں، جعلی کریے. بالکل بناوٹی بات ہے. ایک نماز بھی اس طرح نہیں سر سے اتر سکتی، جتنی چھوٹی ہیں یا وہ پڑھیں. اور ایک بات میری آپ سن لیں، یہ تکلف کی ضرورت نہیں. جب سے آدمی نے توبہ کیا نا اس کو ہدایت ہوگی، اس کو پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے کافر مسلم ہوتا نا، نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اللہ اتنا سخت گیر نہیں اور نہ بے رحم ہے کہ وہ کہے کہ پچھلی پڑھو. جب سے آپ نے شروع کر دی ہے، اللہ کی توفیق سے آپ پختہ رہیں، سنت اور نفل پڑھتے رہیں، ان فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی. پچھلی قضا کرنے کی دین میں کوئی ہدایت نہیں ہے، نہ حکم ہے. اس تنگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ قضاء عمری بالکل جعلی، سرے سے کسی حدیث میں ذکر نہیں، خام خواہ لکھ دیا کہ حدیث. جی اسلام میں کچھ احکام تدریج سے دیے گئے، آہستہ آہستہ نا حضور نے آخری احکام دیے. پہلے جب لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے نا، تو وہ چونکہ شرک سے نکلے تھے اس لیے بعض احکام میں بہت سختی تھی، جن میں تصویر بھی تھی. کیونکہ تصویر بھی دنیا میں بہت بڑا شرک کا ذریعہ رہی ہے کہ نیک اور بزرگ ہستیوں کی لوگ تصویریں جو ان کو پوچھتے ہیں، اس کی شکل ہی آگے بت تراسی بن گئی. تو اس پر بھی بہت سختی تھی کہ اس گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں داخل ہوتے، نہ رکھو یہ تصویریں. یہ بالکل اسی طرح کا حکم تھا جس طرح قبروں کی زیارت سے بھی آپ نے بالکل روک دیا تھا، کوئی مرد اور قبریں دیکھنے نہ جائے. پوجا جو پہلے لوگ کرتے رہتے، مگر بعد میں ہم دیکھتے ہیں پھر وہی حکم جو تھا قبروں کی زیارت کا آپ نے اس کو ختم کر دیا کہ تم اب جا سکتے ہو. قبریں دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اجازت بھی دے دی، مردوں کو دی، آخر میں عورتوں کو بھی دے دی کہ عورتیں بھی اگر صبر سے کام لیں اور پردہ کر کے جائیں. چھٹی احکام میں اس طرح آہستہ آہستہ آپ نے وہاں تک پہنچایا. یہی حالت تصویر کی. اب جو لوگ اس پر جمے ہوئے نا کہ نہیں جاندار کی تصویر ٹھیک نہیں، وہ بعض احادیث سے آنکھیں چراتے ہیں. صحیح بخاری میں جب آپ نے کہا تصویر کا، تو اس میں بعد میں یہ بھی فرما دیا اللہ رقم فی صوب کہ کپڑوں میں بنائی ہوئی تصویریں جو ہے نا وہ بے شک جانداروں کی ہوں، ٹھیک ہے، گنجائش نکال. اور بچیاں جو ہے نا وہ کھلونے اگر لیں لعب البنات، وہ بالکل مجسمے بھی ہوں، بچیاں چھوٹی چھوٹی ان سے کھیلیں اور وہ گڑیا ان کی ہوں، اس کو بھی درست قرار دیجیے. تو پہلی بات نہیں اب رہی، اب صرف وہ تصاویر حرام ہوں گی جن سے عریانی اور بے حیائی کا کام کیا جائے، بے پردگی ہو، صاف صاف، یا شرک کے لیے کوئی استعمال کرے، کسی اپنے پیر و مرشد کی بنا لے، دکان میں رکھے، بیٹھک میں لگائے کہ اس سے برکت ہوتی ہے. یہ تصورات غلط ہے. ان کے علاوہ ویسے اگر کوئی بناتا ہے نا تو پھر وہ جیسے کپڑے میں آپ نے اجازت دے دی کہ جاندار بھی کی ہو، کوئی حرج نہیں. اب اس طرح کی چیز. یہ السید السابق بہت بڑے عالم، انہوں نے فقہ السنہ لکھی. وہ کہتے ہیں بھائی امام طحاوی کی بات صحیح ہے کہ پہلے یہ چیزیں سختی سے روکی گئی تھیں، آہستہ آہستہ جب ایمان میں لوگ پختہ ہو گئے کچھ نرمی ہو. اعتکاف مضمون کی بات، تو اعتکاف عبادت تو بہت بڑی ہے کہ آدمی گھر در چھوڑے، اپنے اہل و عیال سے الگ ہو، مسجد میں جا کر ڈیرا لگا لے. یہ سارے سال میں بھی آپ کر سکتے ہیں، نفلی اعتکاف بھی آپ کر سکتے ہیں، جب موقع ملے آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. میری مسجد میں وہ ٹیلی فون کے ڈائریکٹر تھے، ایک مہینہ پورا، ایک سال وہ بیٹھے تھے، رمضان کے علاوہ بیٹھ سکتے ہیں. ایک سال رمضان کا بھی انہوں نے پورے کا کیا. تو ایک اعتکاف تو مستحب ہے کہ شوق سے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ جب چاہے کریں، جتنا چاہے کر لیں. دوسرا اعتکاف مسنون ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آخری 10 یا 9 دن جو ہے یہ اعتکاف کیا، اور ایک سال اگر رہ گیا کسی ضرورت کی وجہ سے تو آپ نے شوال میں پھر اس کی قضا کر لی. یہ مسنون اعتکاف ہے. ایک واجب اعتکاف بھی ہوتا ہے کہ جیسے اور چیزوں کی منت آپ مان سکتے ہیں کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی خیرات کروں گا، اس طرح اگر کوئی شخص منت مان لے کہ اللہ میرا یہ کام کرے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں، وہ پھر واجب ہو جاتا ہے. وہ تو لازم ہے نا، پورا کرنا ہی پڑتا. یہ مسنون جو اس کا ثواب اگر کوئی نہیں بیٹھتا، گناہ نہیں، وہ واجب جو ہے نظر ہے وہ تو پوری کرنی پڑتی. تو تھوڑے دنوں کا اعتکاف جو کر سکتے ہیں لوگ، انہیں بھی اس سے محرومی لینا چاہیے. یہ تو بہت اچھا ہے نا کہ وہ 10 دن ہی بیٹھے، مگر اگر کسی شخص کو اتنی توفیق نہیں، اس کی ضروریات ایسی ہیں، تو 1 آدھ دن 2-3 دن بھی بیٹھ جائے تو محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. اتنے دنوں کا تو اس کو اجر ملے گا، کم از کم 1 دن کا ہونا چاہیے.
یہ بعض مساجد میں لکھا ہوتا نوایت و سنت الاعتکاف کہ جب مسجد میں داخل اعتکاف کی نیت کر لیں آپ ایک گھڑی کی کر لیں، یہ نہیں بات صاحب، کم از کم اعتکاف جو حدیث ہے صاحب وہ ایک دن کا تو ہے نا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ بیٹھیں روزہ رکھ کر، یہ اعتکاف کم از کم زیادہ جتنے دن کو کر سکے ٹھیک۔ صاحب میں آپ سے 2 کوشچن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ اگر وہ فجر کے ٹائم نہیں اٹھ سکتا تو کیا وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اگلے دن کی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسلام میں غلاموں کو ایکول رائٹس دیے ہیں، تو آج کل جو حساب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑی سی بھی کسی کو ڈھیل دیتے ہیں تو وہ بہت فری ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان کی جگہ پہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سمجھائے نا آپ، پہلا سوال کیا تھا بچی؟ پہلا سوال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی بندہ فجر پڑھ سکتا ہے اگر اچھا فجر کی نماز عشاء کے ساتھ؟ نہیں میری بچی 2 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے ضرورت کے وقت، مگر وہ نمازیں ظہر اور عصر کہ آدمی سمجھے کہ آج میں پھر وقت پر نماز نہیں پڑھ سکوں گا تو یہ 2 نمازیں کبھی کبھی ضرورت کے تحت اکٹھی کی سکتی، اس میں پھر سنت نفل نہیں پڑھے جائیں گے، 4 فرض ظہر کے ہوں گے، 4 عصر کے ہوں گے۔ یہ آپ سارے حضرات اس سے باخبر ہونا چاہیے نا آپ کو، کبھی ہوتا کہ آپ اپنی مصروفیت میں ایسے اگر لیٹ کر لیں آپ ظہر کو عصر کے وقت لے جائیں وہ بھی جائز ہے، جمع تاخیر ہے، اور جو عصر کو پہلے لے آئیں یہ آپ اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ضائع نہیں ہونی چاہیے نماز، وقت کے اندر پڑھ لینی چاہیے۔ تو ان دونوں نمازوں کا وقت دن ڈالنے سے لے کر مغرب تک مشترک ہو جاتا، پھر ایک رکعت اکٹھا ہو جاتا، جب بھی آپ پڑھ لیں گے 4 فرض ہو جائے کبھی کبھی۔ یہی حال مغرب اور عشاء کا، کئی لوگ ہیں جو بیچارے پھر عشاء سے رہ جاتے ہیں، ایسا نہ کرے، اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ رہ جائے گی وہ مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، یہ قضا کرنے سے بہتر ہے مغرب جب پڑھی 3 فرض ساتھ ہی 4 عشاء کے پڑھی، یہ جمع کر لینا سنت ہے کبھی کبھی، مگر یہ جو ہے نا کہ فجر کو اتنا لیٹ کرنا یا عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا یہ کوئی نہیں طریقہ، اکٹھی یہ 2 نمازیں ہو سکتی۔ باقی اگر کوئی سویا رہ جائے خام خواہ تو عادت نہیں بنانی چاہیے، مگر سویا رہ جائے تو اللہ کا دین کتنا مہربان ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمی جو ہیں یہ وقت کے بعد بھی نماز پڑھیں تو وہ قضا نہیں ادا ہی ہے اور انہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک سویا ہوا کہ سویا رہ گیا، جب جاگا اسی وقت فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لی، پھر نہیں کہ زور کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں، جب جاگا 1 منٹ کی دیر نہ کریں، وہی آپ کا وقت ہے فجر کا، ادا ہوگی، اب نہیں لیٹ کرنے کا۔ سوئے کو اجازت ہے کہ وقت کے بعد اگر جاگا ہی پڑھ سکتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو نسیان ہو گیا، بھول ہی گیا کہ نماز جو ہے میں نے پڑھنی، بعد میں یاد آیا کہ میری نماز رہتی، یہ 2 آدمی ہیں جن کو وقت کے بعد نماز پڑھنے کا حق ہے۔ باقی جو ہم قضا کرتے ہیں نا جانتے بوجھتے جاگتے ہوئے، اس کی کوئی دین میں گنجائش نہیں، پھر وقت نہیں رہتا، وہ مجرم ہو جاتا، پھر اللہ سے معاملات اسے بخشے یا نہ بخشے، اس کی بجائے اکٹھی پڑھ وہ ہو سکتا۔ کوئی وجہ بھی نہیں، آپ سارے حضرات یہ میرے اہل علم ساتھی ہیں دین میں، جس سے وہ کہا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ بس میں بیٹھے ہوئے وضو نہیں کر سکتے، اتر کر تیمم بھی نہیں کر سکتے، پاک مٹی نہیں، آپ جب وقت ہو جائے نا میری بات سن لیں، حوالے میں بن کچھ کی اللہ اکبر کر، وہیں بیٹھے جن کو بس جا رہی ہے وقت پر 2 رکعتیں پڑھ لینا، وہ بعد کی قضا نماز سے 1000 درجہ بہتر۔ قضا کہاں گئی، کیوں وقت گزارا تھا، کوئی بہانہ نہیں کہ اس لیے میں نہیں کر سکا، وقت پر جس طریقہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں ادا کر، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، اللہ ساری پابندیاں ہٹا لیتا، مگر یہ کہتا وقت پر ہونی چاہیے، وقت کے بعد کوئی بات نہیں۔ نہیں میری بہن کوئی نہیں اپنی، جس فتق اللہ مستطاعت، اس وقت جو آپ کے بس میں تھا نا آپ نے کر دیا، ہو گیا، کوئی اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں وہ پڑھوائے گا۔ کتنی دین میں آسانی، اب بھی جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ دین کی یہ جو پابندی تھی اس لیے نہیں پڑھ سکے، پڑھ فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے۔ اس کے لیے ایک حوالہ بھی دے دیں کہ کس طرح اس کہ کوئی آدمی بائی چانس ہوا، ان کی عادت تھی، یہ کون سے وہ صحابی تھے جن کے بارے میں خبیث لوگوں نے مولمین عائشہ رضی اللہ کی تہمت لگائی، صفوان ان کا نام تھا، صفوان بن معطل کی بیوی حضور کی خدمت میں پیش ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے کبھی وقت پر نماز فجر نہیں پڑھی، سورج نکلنے کے بعد پڑھتا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزے نہیں رکھنے دیتا۔ آپ نے کہا صفوان یہ کیا کہتی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاں تک نماز کی بات ہے میں ہی نہیں صرف ہمارا پورا قبیلہ سارا دن اونٹ ہانکتے ہیں،
ان پر پانی لا کے لاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی مہیا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ہمیں جاگ ہی نہ صبح سورج نکلنے کے بعد آتی، فرمایا پڑھ لیا کوئی بات نہیں۔ دوسری بات کہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس نے کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز میں نہیں روکتا، میں بھی پڑھتا۔ یہ ایک رکعت میں کئی کی صورتیں ملاتی ہیں اور کوئی کام نہیں، صرف یہی ہے کہ صورتیں لمبی کرو۔ حضور نے فرمایا ہر رکعت میں ایک صورت کافی ہے، نہ ملایا کرو، ایک ہی صورت ملایا کرو۔ روزوں کا اس نے کہا فرض روزوں کی یا رسول اللہ بات نہیں، نفلی روزے رکھتی رہے۔ آپ دیکھتے ہیں میں جوان ہوں، خامد ہوں، گھر میں موجود ہوں، میں اس کے روزے دیکھتا رہا۔ حضور نے فرمایا آئندہ کوئی عورت جب اس کا خامد گھر پر موجود ہو نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھتے۔ کیسا دین ہے، بالکل وزڈم پر مبنی ہے، یہاں کوئی بات بے دانشی کی نہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ یہ تو بیکنی کی بات ہوتی ہے وہ بیان کرنے والے کا قصور ہوگا، اللہ کے دین میں غلط بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ سر میرا سوال جو ہے روزے کی افطاری کے بارے میں ہے جی۔ آج کل 3 سورسز ہیں جن کی بنیاد پر لوگ جو ہے روزہ افطار کرتے ہیں۔ ایک تو اذان سن کے کرتے ہیں، دوسرا کیلنڈرز چھپے ہوئے ہیں ان پہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہیں، تیسرا سائرن ہے۔ تو ان تینوں کے ٹائمنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اذان پہلے ہو جاتی ہے یا کیلنڈر کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے یا سائرن بعد میں ہوتا ہے یا پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے بہترین طریقہ کون سا ہے افطاری کا، کس پہ افطاری کرنی چاہیے؟ سائرن تو خیر اذان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، وہ تو ایک ہی وقت ہونا چاہیے نا۔ لوگ جو ہیں بعد میں جو کرتے رہیں، صحیح اعلان تو ہے اذان کہ جب وقت ہو جائے نا، وہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، سارے آرات رسم بتاتے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر غروب ہوگا۔ جب وہ وقت ہو جائے نا تو ان علماء حضرات کو بھی لوگوں کی حالت پر رحم کھانا چاہیے کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، 5-10 منٹ بعد اذانیں دیتے ہیں، کیسی بےہودگی ہے۔ یا کیا دیتے ہیں وقت ہو گیا، بھائی کس نے آپ کو کہا وقت ہو گیا؟ یہ اعلان کہاں سے نکالیں؟ آپ اذان دیں، لوگ سمجھ لیں گے کہ وقت ہو گیا۔ صبح بھی کرتے رہتے ہیں، آپ اب کھانا پینا بند کر دیں، وقت ہو گیا۔ یہ سب بدعت ہے، ناجائز بات۔ آپ اذان کہنا شروع کریں، اذان ہے اسلام میں علامت کے لوگ سنیں، بڑے اللہ کا حکم آ گیا رک دیں، اور یہی اعلان کریں۔ تو شام کو صحیح وقت پر اگر اذان ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے پاس اگر ٹائم ٹیبل ہے نا جہاں بتایا گیا کہ سورج غروب ہو گیا، آپ بلا جھجک روزہ کھول دیں، نہ سائرن دیکھیں نہ ان کی اذانیں دیکھیں، وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں نا، اللہ ایک طرف تو ہمیں کہتا حکم کی اطاعت کہ کھانے پینے سے رکے رہو، اور جب وقت ہو جاتا تو کہتا کھاؤ، اگر ہم نہیں کھاتے ناراض ہوتا۔ احب عبادی الیہ اجل فطر، فرمایا جو جلدی کر کے شروع کریں گے نا کھانا وہ بندے مجھے پیارے، جو بڑے بنیں گے نہیں ہمیں اب بھوک نہیں۔ بھائی تم نے لالچ دکھانا ہے، اللہ کہہ رہا کہ لالچ کرو، کھاؤ میرا کھانا، دسترخوان اس نے بچھایا۔ تو جب وقت ہو جائے پھر میرے بھائی آپ کوئی انتظار نہ کریں، ٹائم ٹیبل کو صحیح ہو، اس کو احتیاطاً دیکھ لیں کہ گھڑی میں شاید 1 منٹ کا فرق ہوگا۔ بھائی یہ جو لوگ دیر سے اذانیں دیتے ہیں بالکل غلط کریں۔ شیخ میرا آپ سے سوال ہے، پہلا تو نماز تسبیح کے حوالے سے ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرا کہ جس طریقے سے آپ نے بدعت کے حوالے سے بات کی ہے، آج کل ختم قرآن کے حوالے سے کافی پروگرام چل رہے ہیں، اس کے بعد وہ شیرینی تقسیم کی جاتی ہے یا تحائف دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح جو ہے نا، نہ تو اتنی زیادہ ثابت ہے جتنی اہمیت اس کو لوگوں نے دی ہے۔ اشتہار چھپ رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر باجماعت پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، اتنا ثبوت نہیں ہے اس کا، کمزور ہیں ساری روایتیں، مگر مل جل کر کچھ جان پڑ جاتی، تھوڑی بہت اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ باقی اس کے لیے جماعت بالکل بدعت ہے، جو جماعت کرتے ہیں نا لوگ، مرد پڑھاتے ہیں یا عورتیں بھی پڑھاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ تنہا عبادت کرنے کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر یہ کرے۔ جماعت کا وجود کوئی نہیں، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے بتائی۔ جماعت کا سلسلہ تو روکنا چاہیے، جو میری بہن پڑھنا چاہتی ہے اپنی تنہائی میں پڑھ لے، مرد بھی جب جی چاہے پڑھ لے، 4 رکھتے ہیں، بہتر 2 کر کے پڑھنا، 2 پڑھیں سلام پھیر دیں، بے شک ذرا ٹہل لیں، کچھ کھا پی لیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ 2 شروع کر لیں۔ 2 الگ پڑھنا زیادہ سنت کے مطابق ہے۔ آپ نے نوافل اور سنتوں کے لیے یہی کہا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ فرضوں کے علاوہ جتنی نمازیں نہیں پڑھو نا 2 شروع کیا کرو، درود شریف اتحیات پڑھا ختم، پھر 2 شروع کرنا زیادہ صحیح ہے۔ اور طریقہ اس کا جیسے یہ لوگ لکھ دیتے ہیں نا، کل وہ ڈاکٹر صاحب جس سے اشتہار کر کے اس میں ہی لکھا تھا، اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث کو نہیں دیتے۔ میں صلاۃ التسبیح پڑھنی تو اس طرح پڑھو جس طرح حدیث میں آیا۔ یہ چونکہ 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے نہیں، جلسہ استراحت نہیں کرتے عموماً لوگ، سجدے 2 کی اٹھ جاتے ہیں پہلی رکعت میں، اس لیے انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ کھڑے کھڑے 25 مرتبہ پڑھ لیتے،
15 مرتبہ سرا کے بعد الحمد شریف سے پہلے، اور پھر سورت ختم کی 10 مرتبہ، 25 ہو گیا. پھر ہر جگہ 10 پڑھتے جاتے ہیں. واقعی وہ پھر دوسرے سجدے میں 75 ہو جاتی، مگر یہ طریقہ غلط ہو گیا. کھڑے کھڑے 25 پڑھنے کا کوئی حق نہیں، صرف 15 پڑھنا. الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں جب ختم ہو جائے. یعنی نماز کے جس حصے میں جو کچھ پہلے آپ کرتے ہیں نا، پہلے اس سے فارغ ہوں. اس کے بعد کھڑے کھڑے پھر 15، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پھر 10 مرتبہ پڑھنا. اتنا ہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا، اتنا پڑھنا. یہ 10 مرتبہ. یہ پھر جب دوسرا سجدہ آپ کریں گے تو 65 ہو گئے. پھر بیٹھ جانا ہے، اٹھنا نہیں. بیٹھ کر 10 مرتبہ پورا کر کے پھر اٹھنا. پھر اٹھ کر الحمد شریف پڑھ کر سورت پڑھ کر 15 مرتبہ. اسی طرح پھر التحیات میں پڑھیں گے آپ تو ہر رکعت میں 75 بار 300 مرتبہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے میں یہ تجویز کر دیتا ہوں بالکل وہ ایسا ہی کریں. اگر اتنے لمبے سجدے رکوع ان سے نہیں ہو سکتے تو نماز کی 4 رکعتیں پڑھ لیں 2 کر کے، بعد میں تسبیح ہاتھ میں لیں اور 300 مرتبہ یہ پڑھیں آرام سے بیٹھ کر. انشاءاللہ اللہ کا فضل انہیں نصیب ہو جائے گا. اگر کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، مشکل ہے اتنی دیر سجدے میں رکوع میں، آپ بالکل کر لیں، اس کی اجازت ہے. تسبیح ضرور کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے کلمے جو ہے نا انسان کی زبان سے جو نکلتے وہ یہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان سے بہتر کلمہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں. جو تم بولتے ہو قرآن کو چھوڑ دو، احب الکلام اللہ، سب سے یہ پیارے. یہ جتنا پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے. آگے پیچھے بھی آپ پڑھیں، کثرت کریں. تو 300 مرتبہ بیٹھ کر ہی میری بہنیں اور بھائی پڑھ لینا جو لمبے رکوع سجدے نے، انشاءاللہ انہیں بھی ثواب ملے. تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا لازمی ہے یا نہیں؟ سونا لازمی نہیں میرے بھائی. جب 4 رکعت عشاء اور 2 سنت ہم پڑھ لیتے ہیں نا، پھر جس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا، اس کا اصل نام ہے قیام اللیل، کہ رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نوافل پڑھ. یہ 11 ہیں. اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں پچھلے وقت نہیں اٹھ سکتا، نیند کا غلبہ یا سستی ہو جائے گی، تو سارا سال بھی وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. بالکل اس کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا. 11 رکعتیں پڑھ لے، درمیانی رات میں جا کر پڑھے، یہ بہت اچھا ہے اس سے. اور اگر آخری تیسرے حصے میں پڑھے افضل وہ ہے، مگر جائز ہے عشاء کی 2 سنتوں کے بعد فجر تک اس کا وقت ہے. اب یہ سو کر اٹھ کر پڑھیں تو عربی میں چونکہ حدود کہتے ہیں نیند کو، تہجد کا معنی نیند توڑنا. نماز وہی رہ گئی قیام اللیل، مگر یہ ایک نام اس کے ساتھ اور بڑھ گیا کہ نیند توڑ کر اٹھے تہجد. پہلے ہی پڑھ لیں گے تو ناجائز نہیں. اگر جاگتے ہی رہیں، آپ کسی میٹنگ میں شریک ہے، پڑھ لیں. سارا وقتی ہے رات پوری اس کے لیے. اس کو بھی 2 رکعتیں مولانا، 2 رکعت اور بالکل ایک وتر اکیلا پڑھنا ہے. صحیح تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ 3 وتر بھی ایک سلام سے نہیں پڑھنے. جیسے اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں کہ تینوں اکٹھے درمیان میں تشہد نہیں بیٹھتے. دوسرے لوگ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں 2 تشہدوں سے. یہ ثابت نہیں. ثابت تو جو ہے نا کہ 2 الگ پڑھو، 1 رکعت الگ شروع کرو، جیسے حرمین میں ہوتا. صحیح حدیث سے تو صحابہ کے عمل سے تو یہ ثابت کہ 3 پڑھ لیں، 2 شروع کر لیں، التحیات درود شریف پڑھ کر سلام کہہ دیں، پھر اٹھ کر 1 رکعت شروع کریں سبحانک اللہ سے، وہ اکیلی جو ہے اس کا الگ سلام کریں. اس کو وہ شفا ہو جاتا ہے جوڑا. یہ وتر تاک صحیح طریقہ تو یہ ہے. مولانا صاحب یہ جمعے کی 2 رکعتوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ 4 پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 پڑھو. 4 اگر پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھیں اور 2 پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے بات. جیسے کئی لوگ 2 ہی سنتیں پڑھ کے چلا جاتے ہیں نا، زیادہ تر اہل حدیث حضرات ایسا کرتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک. مسجد میں جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ وہاں ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے تو آپ نے صاف حکم فرمایا نا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4 4 رکعتیں پڑھو جمعہ کی نماز کے بعد. یہ ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر چلے جاتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اور بہتر تو ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں کہ پہلی سنتیں گھر پڑھ کر جائیں، گھر وضو کریں، پھر بعد والی گھر آ کر پڑھیں. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی نماز میں سے حصہ دو، نور ہوگا، برکت ہوگی. مگر ہم نہیں کرتے، مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں بڑی بشارت آئی ہے کہ اگر آدمی گھر سے وضو کر کے جائے، جو قدم وہ اٹھاتا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. عمرے کی طرح کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کی. حضور نے فرمایا یہ شاخیں ہیں، برانچیں ہیں بیت اللہ کی، ان کو بھی بیت اللہ کا کہ مسجدیں کوئی عمارت نہیں، اللہ کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی طرف تم جاتے ہو.
تو جیسے میزبان کے لیے لازم ہوتا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ کے ذمہ ہو جاتا کہ میرے گھر مجھ سے ملنے آیا وہ تمہارا حق ادا کرے۔ تو گھر اگر پڑھ لیں پہلی بھی اور پھر دو ہی، بعد میں پھر دو ہی سنتے ہیں۔ اگر گھر آ کر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں تو صحیح پھر یہی کہ 4 پڑھیں، 2 کریں، یہ 2 رسول کریم، ہاں بہت اچھی بات، بہت اچھی، یہ وضاحت لے لینی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ممبر پر اعلان کیا کہ لوگوں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جب نماز پڑھو 2 زور کی سنتے ہوں، عصر کی ہوں، کسی نماز کی ہوں، 2 صحیح حدیث سے تو یہی ثابت، باقی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہترین طریقہ جو ہے نا سنت کے مطابق اور صحابہ کے عمل وہی ہے کہ 2 پڑھے پھر 2 شروع کریں۔ جی جی پوچھیں۔ جب آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اذان شروع ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے کہ چلو اذان سن لیتے ہیں، لیکن اب آج کل اذانیں اتنی ہوتی ہیں کہ ایک ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، کیونکہ درمیان میں خاص طور پہ وہ جب سیراب آیا ہوا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اذانوں کا تو سیراب آیا ہوا، کیا کرے کوئی آدمی، کس کا جواب؟ حالانکہ عرب ممالک میں اتنی بات تو ٹھیک ہے نا کہ ایک وقت پر اذان ہوتی ہے ساری مسجدوں میں، قصہ ختم۔ یہاں لوگ جو ہے نا اذان نہیں دیتے رہتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ جس اذان پر آپ نے جا کر نماز پڑھنی ہے، جس مسجد کی اذان پر، اس کا جواب دیں۔ باقی جو ہے نا ان کو کہتے رہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں جب آپ کو محسوس ہونا کہ اس مسجد سے ہو رہی ہے، پھر آپ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیں، بعد میں درود شریف پڑھیں، پھر دعا بھی کریں، باقی جو اللہ کے حوالے۔ پڑھتے ہوئے اگر اذان سننی چاہیے، اس وقت کا عمل جو ہے وہی کہ وہ سارے الفاظ دہراؤ، ساتھ ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ یہی کہو، اشہد ان لا الہ کے ساتھ یہ دہراؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی سارے کلمے وہی دہرانے۔ یہ تو ایسے سمجھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ قومی ترانہ ہونے لگا، گاڑیاں رک جائیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ امت مسلمان جب یہ ترانہ بلند ہوتا، جہاں جہاں تھے علماء نے یہی لکھا کہ وہاں قیام کے آدمی کو قدم بھی نہیں اٹھانا دے، رک جائے، کھڑے ہو کر سنیں، جواب دیں، پھر چلنا شروع کریں۔ مگر وہ دین کی جب سپیرٹ ختم ہو گئی، اب باتوں سے کیا بنتا، اندر سے مر چکے ہیں نا، کوئی عمل ہمارا جو ہے اس میں جان نہیں، رسمیں رہ گئی۔ یہ باتیں کرنا بھی حرام ہے جب اذان ہو رہی ہے؟ ہاں بالکل نہیں باتیں کرنی۔ نہیں ان کی بات نہیں درست۔ قرآن پاک کے لیے تو میرے بھائی بہت وقت ہے، آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لمحہ کا عمل یہی ہے کہ اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور جواب جب ختم ہو تو کلمہ شہادت بھی پورا پڑھنا چاہیے۔ اصل پورا عمل کریں نا، جواب دیں ساتھ ساتھ، بعد میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس کلمے کو دہرائیں کہ ہمارے یہ 2 بنیادی عقیدے ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے رہبر اور پیشوا اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد پھر اگر یاد ہو تو یہ پڑھنی چاہیے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم نے اللہ کو رب مان لیا، اب اس پر مطمئن ہے، کوئی شک نہیں، ہم نے رسول کو رسول مانا، ذرا ہمیں اس بارے میں کوئی خلجان نہیں، اور اسلام کو ہم نے دین حق پایا، ہم اس پر مطمئن ہیں، ہمارے دلوں میں اس بارے میں کوئی راضی ہیں ہم اس پر۔ پھر درود شریف پڑھیں پورا، درود شریف کے بعد پھر وہ دعا پڑھے اللہم رب ھذا الدعوہ، اور بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن 100 جنت ہے۔ اب ہماری حد ادراک سے پرے کی بات ہے کہ یہ ہے ایک جنت، جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری منزل ہے، دوسری جنت، اتنے فاصلے پر تیسری 100 ہیں ایک اوپر نیچے، اپنے اپنے اعمال کی بنا پر لوگ جائیں گے، جتنی ان کی میرٹ ہوگا ان کا، اور آخری جو ہے نا 100ویں جنت وہ فردوس ہے، چوٹی کے لوگ وہاں جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں حضور کی عظمت کا، رسول کریم کے مرتبے کا، کہ فردوس کی چھت ہوگی، سارا جہاں نیچے ہوگا، اوپر اللہ کا عرش ہوگا، یہ چھت جو ہے اس کا نام ہے الوسیلہ، جو ہم دعا میں کہتے ہیں نا آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وہ مقام وسیلہ دینا۔ حضور نے فرمایا مجھے امید تو ہے کہ وہ ایک کوئی ملنا مجھے ہی ملے گا، مگر میں دم نہیں مار سکتا، تم میرے لیے دعا کرنا، تم میرے لیے کرو گے نا تو پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ آ جائے، میں تمہاری سفارش کروں، تو پورا تو کریں، تو ایسا کرنا چاہیے۔ تو
تو جو دوسرا روزدار ہوتا ہے وہ اسے فوراً ٹوک دیتا ہے کہ تم نہ کھاؤ، اسے منع کر دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اسے روکنا چاہیے یا اسے کھانے دینا چاہیے؟ نہیں، اگر وہ بول کر کھا رہا ہے روکنا چاہیے، اس کو بتا دیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، مگر اس کا روزہ جو ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہوا، اللہ نے اس کو خلاف بھی دیا، روزہ بھی دیا. جی مولانا بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. میں آپ کا ختم قرآن ہماری یونیورسٹی کی طرف سے اور یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت لیا، تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سامعین آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو مولانا سے گزارش ہے کہ وہ دعا سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. یہ صدیقی صاحب جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو میں شرمسار ہوتا ہوں. یہ تو میری غذا ہے، میں کیوں کہوں کہ آپ شکریہ ادا کریں. میں وہاں بھی جاتا ہوں 1.25 گھنٹہ، کالیں اتنی آتی ہیں نا کہ جب اٹھتے ہیں یہی کہہ کر کے کل میری بیان ہے بھائی. آپ بھی نمبر نوٹ کر لے، اگر چاہے شام کو 4:15 سے 5:15 تک نا فتاوی آن لائن 0800 11 اس نمبر پر آپ کریں. فون کال جو ہے نا فری ہے. ہاں تو رانا صاحب جب بھی چاہیں میرے بھائی بہنیں پوچھیں تو آپ دعا کریں میری صحت کی، مجھے آپ مشہور رکھیں نا، پوچھتے رہے. گھر میں بھی ٹیلی فون جاتے، میری یہ غذا بالکل اللہ مجھے اس کام پر لگا دیے. کتابیں پڑھنا اور اہل اسلام کی تسلی کرنا. غیر مسلم تک بھی آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی دین کی ایک بات بھی تم غلط ثابت کر دو، ہم باپ دادے سے اس کو نہیں مانے، چھوڑ دیں. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ سارے ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں. 0800 جی 11 555. ہاں 0800 11 777. یہ لکھ دینا چاہیے، لکھ دینا چاہیے. جب جی چاہے آپ فراخ دلی سے سوال کریں انشاءاللہ اسی وقت جواب دے دیں. 555 7 777 11 777. بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، ایسے مواقع ملتے رہیں مجھے اور آپ کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اعنا علی صیام رمضان وقیامہ وتلاوۃ القرآن فیہ. اللہم سلمہ لنا وسلمنا فیہ وسلمہ منا فی یسر منک وعافیہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وأعذنا من مضلات الفتن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ سب حضرات کے لیے